وتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا أبا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني وغطيني به فأتيته بالكساء اليمني وغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أنا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام ويا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب آل ولاي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوحے کے ایک مطلب اور دو یا تین شعر بس حاضر ہیں. بانو دکھیا رے روت
کے پکارے ہائے حسین ہائے حسین دیس چھٹا پردیس بسایو ہم کا سب ہی چھوڑ گئے اب تو جنم یہ رو رو کاٹوں سانجھ سہارے ہائے حسین اکبر اصغر اونو محمد سگرے ہم کو چھوڑ گئے لٹ گئی بن ماں ساری کمائی دن اجیارے ہائے حسین سنگی ساتھی لال بتیا کھے سورگ پنچے رن بھوئی سے سنگی ساتھی لال بتیا کے سورگ پنچے رن بھوئی سے ننھا ننھا بالک اصغر جیسا جیون وارے ہائے حسین ہائے حسین بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں آب کوثر آب کوثر آب کوثر آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں
سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زینب، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے
کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قصر شام کوفہ کی ہل گئی ہیں بنیادیں، قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، تیری بے ردائی کے مرثیے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں۔ ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ صبر و شکر کے جوہر یوں دکھائے جاتے ہیں، تیر کھا کے بچے بھی مسکرائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں سے دیکھیے گا، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، گر سکھائے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ چونکہ آپ لوگ موجود ہیں اس لیے میں نے انتخاب میں تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اور دیکھیں 2 قطعہ حاضر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ابھی آپ لوگوں نے شہزادی ثانیہ زہرا کے حوالے سے پڑھا، حاضر کریں۔ آ جاؤ بھیا، آ جاؤ اندر، آ جاؤ۔ ہاں جو بزرگ ہیں وہ وہاں بیٹھے تو اچھا بھی لگتا ہے۔ سب اندر ہے، بہت جگہ ہے اندر۔ آئیے
بر محمد و آل محمد صلی اللہ کیسے ہیں؟ جی حاضر کر ایک مطلع ایک شعر دیکھیں. بچاتی کیسے نہ دین محمدی زینب بچاتی کیسے نہ دین محمدی زینب علی کی عین محمد کی میم تھی زینب علی کی عین محمد کی میم تھی زینب. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا سماعت کریے آپ لوگ بھی. علی کی عین محمد کی میم تھی زینب. ابھی میں چھوڑ دوں مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری مولا آپ کو اور آپ کی سماعتوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بس ایک مطلع ایک شعر غازی عباس کے لیے اور ایک سلام کے 2-3 شعر. ایک مصرع ہوا تھا کہ وفائے حضرت عباس کا جواب نہیں، وفائے حضرت عباس کا جواب. اور مصرع اتفاق سے سروج بھائی کا دیا ہوا ہے. جی ایک مطلع ایک شعر حاضر کر دے رہے ہیں. وفائے حضرت عباس کا جواب. وفا کے شہر میں ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں باب حوائج کا پہلا باب نہیں کہ جس میں باب حوائج کا پہلا باب نہیں. اور ایک شعر. بغیر ہاتھوں کے عباس کیسے دیتے ہیں یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں. یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں. اور آخر میں ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں. مصرع تھا کہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن كل ذنب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين امام المتقين وقاتل المشركين مولانا امیر المؤمنین غالب کل غالب مطلوب لکل طالب نعنی المراد منہ علی ابن ابی طالب وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وهيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعصمتهم وطهارتهم وكرامتهم وشرافتهم ومعجزاتهم وخلافتهم ووصايتهم وإمامتهم وولايتهم ومصيبتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات ارشاد فرمائیں حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران سید الشہداء غمگساران غریب کربلا مستحقین جنت یعنی دعائے سیدہ سلام اللہ علیہ ایک مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں محمد ایک بہت ہی مشہور و معروف قول پیش نظر ہے کہ جو منسوب ہے امیر المومنین سید الوسیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الولد سر لابی بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا رمز ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا آبگینہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثال ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد بیٹا اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، جیسا باپ ہوا کرتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے، جو طور و طریقہ باپ کے یہاں ہوگا وہ طور و طریقہ بیٹے کے یہاں ہوگا، جو سلیقہ باپ کے یہاں ہوگا وہ سلیقہ بیٹے کے یہاں ہوگا، جو قرینہ باپ کے یہاں ہوگا وہ قرینہ بیٹے کے یہاں ہوگا، جو تہذیب باپ کی ہوگی وہ تہذیب بیٹے کی ہوگی، جو تمدن باپ کا ہوگا وہ تمدن بیٹے کا ہوگا، حتیٰ کہ جیسا باپ ہوگا ویسا ہی بیٹا ہوگا، یا یوں کہوں کہ جو اطوار باپ کے وہی اطوار بیٹے کے، جو رفتار باپ کی وہی رفتار بیٹے کی، جو گفتار باپ کی وہی گفتار بیٹے کی، جو اخلاق باپ کا وہی اخلاق بیٹے کا، جو کردار باپ کا وہی کردار بیٹے کا۔ الغرض اگر باپ نمازی رہا ہوگا تو بیٹا بھی نمازی ہوگا، باپ روزے دار رہا ہوگا تو بیٹا بھی روزے دار ہوگا، باپ وفادار رہا ہوگا تو بیٹا بھی وفادار ہوگا، باپ عزادار رہا ہوگا تو بیٹا بھی عزادار ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو باپ سے بیٹے تک آتی ہیں، عادت میں، اطوار میں، طور میں، طریقے میں، سلیقے میں، قرینے میں، تہذیب میں، تمدن میں، سب میں اپنے باپ کا عکاس ہوا کرتا ہے اس کا بیٹا، اپنے باپ کا عکاس ہوا کرتا ہے اس کا بیٹا۔ یہ قول ہے امیر المومنین کا۔ ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچے اور ہم نے کہا مولا آپ نے ارشاد فرمایا جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسا باپ ویسا بیٹا، لیکن ہم نے کائنات ہست و بود میں بہت سے باپ دیکھے، بہت سے بیٹے دیکھے، جن کی فطرتیں الگ، نجابتیں الگ، شہامتیں الگ، طہارتیں الگ، خصلتیں الگ، عادتیں الگ، وضعیتیں الگ، وضاحتیں الگ، لطافتیں الگ، خطابتیں الگ، بلاغتیں الگ، فصاحتیں الگ،
سب جدا جدا ہے، سب الگ الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہ مولا فرماتے ہیں کس کی بات کرتے ہو؟ کس باپ کو دیکھ لیا، کس بیٹے کو دیکھ لیا؟ کہ ہم کیونکہ قول آپ کا ہے اس لیے ہم کسی عام بشر کی تو بات کریں گے نہیں، کیونکہ قول امیر المومنین کا ہے، تو جب قول عام نہیں ہے تو بات بھی عام بشر کی نہیں ہوگی، بات بھی عام بشر کی نہیں ہوگی۔ ہم بات ابو البشر کی کر رہے ہیں۔ ابو البشر کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے دوسرا قابیل ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، ایک رہبر ہے دوسرا رہزن ہے، ایک رہبر ہے دوسرا رہزن ہے۔ یا یوں کہوں، جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے، کہ یوں کہوں کہ ایک آدم کا عکس ہے دوسرا برعکس ہے، ایک آدم کا عکس ہے دوسرا برعکس ہے۔ امیر ممکنات نے ایک مرتبہ نگاہیں ڈالی اور کہا کہ عالم تصور میں تو نے ہم سے سوال کیا ہے کہ یہ قول ہمارا ہے تو بیٹے کو باپ جیسا ہونا چاہیے، لیکن آدم کا بیٹا آدم جیسا نہیں ہے، ایک تو آدم کا عکس ہے دوسرا برعکس ہے۔ آخر فرق کیوں ہے؟ یہ تبدیلی کیوں ہے؟ یہ تغیر کیوں ہے؟ یہ تبدل کیوں ہے؟ ابھی تو کوئی خیال بھی نہیں لا سکتے نا ذہن میں کہ پہلا بشر ہے، اس کا بیٹا ہے، اماں بھی حوا ہیں، اماں بھی نہیں بدلی، کہ ہوتا کہ اماں بدل جانے کی وجہ سے شیر کا اثر آ گیا ہو، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں مل سن کے محمد و آل محمد۔ تو بابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو پہلے نبی، اور اماں حوا ہیں دونوں کی، اور کوئی تبدیلی ہے؟ دونوں میں تبدیلی، دونوں میں فرق، دونوں میں تغیر، دونوں میں تبدل، دونوں میں چینجز، دونوں کا نیچر بدلا ہوا۔ بہت توجہ، امیر ممکنات فرماتے ہیں قول کس کا ہے؟ کہ مولا آپ کا ہے۔ تو کہا پھر تفسیر میں تم نے آدم اور آدم کے بیٹوں کو کیوں دیکھا؟ جب قول ہمارا ہے تو تفسیر بھی ہم ہی سے لو۔ ارے ہمارے در تک آ جاؤ، آدم کے بیٹوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے در تک آ جاؤ، ہمارے در تک آ جاؤ، یہاں پر سجدہ ریز ہو جاؤ، ہمارے در پہ آ کے اپنی جبین کو جھکا دو تو تمہیں توقیر بھی اسی در سے ملے گی، تنویر بھی اسی در سے ملے گی، قول کی تفسیر بھی اسی در سے ملے گی، اور دیکھنا چاہو تو ہماری تصویر بھی اسی در سے ملے گی۔ اگر چشم بینا سے دیکھو گے تو تصویر بھی ہماری اسی در سے ملے گی۔ آؤ ہمارے در تک۔ ہم امیر ممکنات کی بارگاہ میں پہنچے اور ہم نے کہا مولا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ جیسے ہیں، کیونکہ قول آپ کا ہے اس لیے تفسیر آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہی در تک آؤ۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے دیکھ لو، میرے بیٹوں کو دیکھ لو، جتنے ہیں ان میں سے سب میرے جیسے ہیں، میری نظیر ہیں، میرے جیسے ہیں، میری نظیر ہیں، میری تصویر ہیں، میری تنویر ہیں، میری توقیر ہیں، میری آبرو ہیں میرے بیٹے، میری آبرو ہیں میرے بیٹے۔ ہم نے فوراً کہا مولا کہ آپ کی مراد حسنین، کریمین، شریفین، نیرین، نجیبین، طیبین، شمسین، مضیین، قمرین، نورین، سبتین ہیں؟ قمرین سبتین ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا میرے بیٹوں کو دیکھو۔ تم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا میرے بیٹوں کو دیکھو۔ کہ مولا یہ آپ کے ہیں؟ کہ تھے میرے، تھے میرے، مباہلہ سے محمد کے ہو گئے، مباہلہ سے پہلے تک میرے تھے، مباہلہ سے محمد کے ہو گئے۔ میں نے کہا میرے بیٹوں کو دیکھو، ان دو کے علاوہ 16 اور ہیں، جسے چاہو محمد کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، حمزہ کو دیکھو، عبداللہ اصغر کو دیکھو، عبداللہ اکبر کو دیکھو، عمران کو دیکھو، جعفر کو دیکھو، عباس کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیں اس نام نامی اسم گرامی۔ عباس کو دیکھو میرے جیسا پاؤ گے۔ ہم نے فوراً جب نگاہیں اٹھائیں تو ہماری نگاہیں بھی جا کے عباس کی شخصیت پہ ٹھہر گئیں۔ مولا اسے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ صورت میں آپ جیسا ہے، سیرت میں بھی آپ جیسا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اچھا تمہاری نگاہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ میں حیدر ہوں اور وہ ثانی حیدر ہے، پھر کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو سکا۔
پھر کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو سکا۔ ہم نے کہا مولا اس کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، صورت تو ہم نے دیکھ لی آپ جیسی ہے، سیرت بھی دیکھنا چاہتے ہیں، عادات و اقوار بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اخلاق و کردار بھی دیکھنا چاہتے ہیں، رفتار و گفتار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہو، کس آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو عباس میں دیکھو، اور عباس کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ میں دیکھو۔ مولا آپ فاتح ہیں، آپ جنگجو ہیں، آپ نبردآزمہ ہیں، آپ غازی ہیں، آپ مرد میدان ہیں، آپ جنگجو ہیں، آپ بہادروں کے بہادر ہیں، آپ دلیروں کے دلیر ہیں، آپ سورماؤں کے سورما ہیں، آپ شیروں کے شیر ہیں، آپ شیروں کے شیر ہیں۔ آپ ایسے سورما، ایسے پہلوان، ایسے بہادر کہ آپ کا کائنات میں کوئی ثانی نہ ہوا، تو جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا دلبند ہے، جو آپ کا عکاس ہے، جسے آپ عباس کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ جیسا ہونا چاہیے، وہ بھی ویسا ہی دلیر، ویسا ہی سورما، ویسا ہی نبردآزمہ، ویسا ہی جنگجو، غازیوں کا غازی۔ تو کہا سنو میں بھی غازی ہوں، میرا چچا حمزہ بھی غازی تھا، میرا بھائی بھی غازی، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا عباس اس انداز سے میدان وغا میں پہنچا، اور اس نے غازی لفظ اپنے لیے اس انداز سے رکھ لیا کہ اب کائنات تک جب بھی غازی کہا جائے گا صرف عباس سمجھ میں آئے گا۔ اب رہتی دنیا تک جب بھی کبھی غازی کہا جائے گا، غازی میں بھی ہوں، غازی میرے چچا حمزہ بھی، ہم سب بنی ہاشم غازی ہیں، لیکن اب جب بھی غازی کہا جائے گا، نام نہیں ہے سرکار وفا کا غازی، لیکن وہ لفظ ایسا اپنی طرف منسوب کیا غازی نے کہ اب قیامت تک جب بھی صرف لفظ غازی کہا جائے گا تو صرف عباس سمجھ میں آئے گا، علی کا الماس سمجھ میں آئے گا، علی کا عکاس سمجھ میں آئے گا، سکینہ کا احساس سمجھ میں آئے گا، سکینہ کا احساس سمجھ میں آئے گا، صرف عباس سمجھ میں آئے گا۔ اب جب بھی غازی کہا جائے گا کہ اچھا مولا آپ شجاع، آپ ایسے شجاع کہ بدر، احد، خیبر، خندق، اگر کسی جنگ میں آپ نہیں گئے تو وہ جنگ نہیں ہوئی، اگر آپ نے جانے میں تاخیر کی تو اس وقت تک فتح نصیب نہ ہوئی جب تک آپ میدان میں نہ پہنچ گئے، اور جس جنگ میں رسول آپ کو نہیں لے کے گئے تو جنگ ہی نہیں ہوئی، بغیر جنگ کیے واپس آ گئے۔ غزوہ تبوک موجود ہے تاریخ میں، جنگ نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ مولا متقیان کو مدینے میں چھوڑ کے گئے اور خیبر کے موقع پر لے کے نہیں گئے، تو 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، بس آنا جانا لگا رہا، فتح نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن 40ویں دن امیر المومنین پہنچے تو پتھر پہ علم بھی گاڑا، باب خیبر بھی اکھاڑا، مرحب کو بھی پچھاڑا، انتر کو بھی مارا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ ایسے مرد میدان، آپ ایسے نبردآزمہ، آپ ایسے جنگجو، آپ شیروں کے شیر، آپ بہادروں کے بہادر، آپ دلیروں کے دلیر، آپ سورماؤں کے سورما، تو آپ کے بیٹے کو بھی ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ تو آپ کوئی جھلک دکھائیں کہ عباس نے بھی اس طرح سے میدان وغا میں قدم رکھے ہوں، عباس بھی اسی طرح سے قدم رنجا ہوئے ہوں کہ جس انداز سے آپ میدان وغا میں پہنچتے تھے کہ آؤ چلو میں تمہیں ایسے میدان میں لے کے چلتا ہوں جہاں میں خود بھی موجود ہوں، نفس نفیس علی بھی موجود ہے اور میرا بیٹا عباس بھی موجود ہے، میدان صفین ہے، 13 برس کا سن ہے غازی ابو الفضل عباس کا، تاریخ نے 11 برس بھی لکھا ہے، 12 برس بھی لکھا ہے، 14 برس بھی لکھا ہے، لیکن معتبر روایت کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 13 برس کا سن امیر المومنین کے اس فرزند ارجمند کا، دلبند امیر المومنین کا 13 برس کا سن ہے میدان صفین میں، اور علی میدان صفین میں 70,000 کا لشکر لے کر، جو بہت زیادہ لکھا گیا ہے تاریخ میں، ورنہ 25,000 سے لے کر 70,000 تک کی تعداد امیر المومنین کے لشکر کی لکھی گئی ہے، ہم 70,000 ہی تسلیم کر لیتے ہیں امیر المومنین کے لشکر کی تعداد۔ حاکم شام کے لشکر کی تعداد 1,60,000 ہے، یعنی کہ 90,000 وہ لشکر زیادہ ہے جو شام سے آیا ہے اس لشکر کے مقابلے پر جو کوفے سے پہنچا ہے۔ صفین میں مولا متقیان کوفے آ چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور
اور یہ وہ جنگ ہے کہ جو 6 مہینے سے زیادہ چلی ہے، رات و دن لڑائی ہوئی ہے، رات میں تلواروں کی جھنکاروں کی آوازیں آتی رہیں، نیزے ٹکراتے رہے، بجلی کڑکتی رہی، جھنکار لوگ سنتے رہے، رات رات بھر جنگ ہوتی رہی، دن دن بھر جنگ ہوتی رہی، جبکہ عرب کا دستور تھا کہ ادھر سورج ڈھلنے والا ہے، جنگ روک دی جاتی تھی، نیاموں میں تلواریں آ جایا کرتی تھیں، تبل رکھ دیے جاتے تھے، نیزے سجا دیے جاتے تھے کہ اب آرام کرنا ہے، اب زخمیوں کا علاج کرنا ہے۔ لیکن واحد جنگ ہے صفین، کہ رات میں بھی ہوئی، دن میں بھی ہوئی، اور 6 مہینے مسلسل ہوتی رہی۔ بہت توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں 70,000 کے لشکر کے ساتھ ساتھ امیر المومنین اپنے 12 بیٹوں کو اپنے ہمراہ میدان صفین میں لے کے گئے ہیں۔ یہ جملہ بڑا ہی حسین ہے، یوں کہہ دوں کہ امیر المومنین اپنے ہر اس بیٹے کو میدان صفین میں لے کر کے گئے کہ جو اپنے قدموں پہ چل کے شریعت کو چلانا جانتا تھا، اپنے قدموں پہ چل کے شریعت کو چلانا جانتا تھا۔ ہر اس بیٹے کو میدان صفین میں لے کر کے گئے۔ 12 فرزند امیر المومنین کے مارکہ صفین میں موجود ہیں۔ اب ایک مرتبہ امیر المومنین ایک دن اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں، آواز دی، مالک اشتر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، جی ساقی کوثر، جی مالک ممبر، جی ساقی کوثر، جی مالک ممبر، حکم فرمائیں کہ یہ بتاؤ میدان کارزار کا حال کیا ہے؟ کہ مولا ہم نے ان کے 70,000 مار دیے، بحمدللہ 70,000 مار دیے، 70,000 مار دیے، 90,000 بچے ہیں، جتنے اضافی آئے تھے اتنے بچے ہیں، جتنے برابر تھے انہیں برابر کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جتنے برابر تھے انہیں برابر کر دیا، جو اضافی آئے تھے بس وہ بچے ہیں۔ امیر ممکنات فرماتے ہیں مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ایک ایسا حملہ ہو جو فیصلہ کن ہو، جو فیصلہ کن ہو، تاب مقاومت نہ رکھ سکے لشکر شام، کمر ٹوٹ جائے اس کی، پیر اکھڑ جائیں اس کے۔ فوراً قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا مالک اشتر نے۔ سپہ سالار لشکر ہے مالک اشتر۔ مالک اشتر کا مرتبہ سنیں۔ امیر المومنین مالک اشتر کے لیے فرما رہے ہیں کہ مالک اشتر میرے زمانے میں میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ میں زمانہ محمد میں محمد کے لیے۔ اس سے بڑا مرتبہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اس سے بڑا منصب تو کوئی نہیں مل سکتا نا۔ امیر المومنین نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ مالک میرے نزدیک میرے زمانے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ زمانہ محمد میں محمد کے لیے میں، یعنی اتنا اعتبار کرتے ہیں مالک اشتر پر، اسی لیے تو سپہ سالار بنایا ہے نا اپنے لشکر کا، اور بڑا فخر کرتے ہیں امیر المومنین۔ جب شام کے دربار میں اپنے ایک سفیر کو بھیجا تھا خط لے کر کے، تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ تیرے پاس اگر تیرے پاس رائی کے دانوں کے جتنا لشکر ہے تو علی نے ایک شتر مرغ پال رکھا ہے کہ جس کا نام مالک اشتر ہے، وہ سارے رائی کے دانے چگ لے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو بڑا ہی ناز تھا امیر المومنین کو مالک اشتر پر، اسی لیے سپہ سالار لشکر بنائے ہیں، بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا مالک اشتر نے، اور مالک اشتر عرض کرتے ہیں، اے مولا، اے میرے شیر، اے میرے سردار، اے میرے سید، اے میرے مولا، مجھے حکم دیجئے، ابھی جاتا ہوں میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو قلب لشکر پر الٹ کر پلٹ آتا ہوں۔ ابھی جاتا ہوں میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو قلب لشکر پر الٹ کر پلٹ آتا ہوں۔ امیر ممکنات نے ایک مرتبہ مالک اشتر کو دیکھا اور کہا مالک تم نہیں، مالک تم نہیں۔ فوراً قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اطاعت گزار بندہ ہے علی کا یہ۔ کاش جو ہماری زبانوں پر الاجل کی صدائیں ہیں نا، زبان سے جذبہ مالک لے کر کے دلوں کی گہرائی میں اتر جاتی تو پردہ غیب چاک ہو جاتا، پردہ غیب چاک ہو جاتا۔ جس دن مالک جیسے ہو جائیں گے اس دن وہ آ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ابھی تو ہم مالک جیسے نہیں بنے، حسین زمان کیسے ہو سکتے ہیں، علی زمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ۔ تو کہ مالک تم نہیں، کہ مولا پھر کون؟ کیونکہ سپہ سالار ہیں تو سوال تو بنتا ہے نا۔ مالک نے سوال کیا مولا پھر کون؟ تو مولا فرماتے میں چاہتا یہ ہوں میرا لہو جائے، میرا خون جائے، میری آبرو جائے میدان میں لڑنے کے لیے۔ آج میری آبرو میدان میں لڑنے کے لیے جائے، میرا خون، میرا لہو، میرا فرزند جائے۔ تو فوراً کہتے ہیں مالک مولا
کیا حسنین علیہ السلام کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو کہا حسنین تو نین ہے، میری عین ہے، دل کا چین ہے، جاؤ مالک، مقصود نظر یدین ہے، مقصود نظر یدین ہے، جاؤ جا کے میرے دست و بازو کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے عباس کو بلا کے لاؤ، میرے لال عباس کو بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی مالک نے سنا کہ مولا 13 برس کا ہے، کم سن ہے، 13 برس کا ہے، کم سن ہے، پیشانی امیر المومنین پہ بل پڑے، شکن آئی، اور غیظ کے عالم میں مالک اشتر کو دیکھا، اور دیکھ کے کہتے ہیں مالک تو بھول رہا ہے کہ علی کا بیٹا ہے، شاید تو یہ بھول رہا ہے مالک کہ عباس 13 برس کا ہے تو کیا ہوا، ہے تو علی کا بیٹا، میں 9 برس کا تھا جب میں نے رسول کی حفاظت کی تھی، میرے پاس تلوار نہیں تھی، نیزہ نہیں تھا، تبر نہیں، صرف کھجور کی گٹھلیاں تھیں، وہ جو ہاتھوں میں سنگ لیے، سنگ آئے تھے مشرکین مکہ کے بچے، وہ جو ہاتھوں میں سنگ لیے، سنگ آئے تھے مشرکین مکہ کے بچے، سنگ باریاں کرنے، سنگ باریاں کرنے، ادھر محمد کے سنگ بھی ایک 9 برس کا بچہ گیا، اور اس نے کھجور کی گٹھلیوں سے سنگ آنے والے، سنگ باریاں کرنے والوں کو سنگ سار کر دیا۔ آئے ہائے، ایک سلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ سنگسار کر دی کہ 9 برس کا تھا، کہاں مولا آپ 9 برس کے تھے، کوئی اسلحہ آپ کے پاس نہیں، تلوار نہیں، تبر نہیں، تیر و ترکش نہیں، نیزہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کہا ذرا سوچ تو مالک اشتر، میں 9 برس کا تھا، عباس 13 برس کا ہے، سن میں 4 سال بڑا ہے، اور وہ نہتا نہیں جائے گا بلکہ میری تلوار لے کے جائے گا، میدان کا حال کیا ہوگا، سوچ مالک میدان کا حال کیا ہوگا۔ پھر جب مجبور ہو گئے مالک اشتر تو کہتے ہیں مولا اسی خیمے میں میرا بیٹا بھی ہے، شہزادے کو زحمت نہ دیں، غلام زادے کو جانے دیں، غلام زادے کو بھیج دیں، اسی سن و سال کا ہے، جس سال مولا عباس تشریف لائے ہیں اسی سال میرا بیٹا بھی اسی دنیا میں آیا ہے، ابراہیم کو بھیج دیں میرے بیٹے کو، اسی خیمے میں ہے، وہ بھی 13 برس کا ہے، شہزادے کو زحمت نہ دیں، غلام زادے کو بھیج دیں۔ مالک اشتر کی طرف مولا نے دیکھا، چہرے پہ دیکھنے کے بعد لبوں پہ تبسم آیا، مسکراہٹ کے بعد امیر المومنین فرماتے مالک تیری جانفشانیاں کافی ہیں، تیری کارگزاریاں کافی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، تیرے بیٹے سے بھی راضی ہیں، لیکن ہم نے یاد رکھنا مالک، ہم نے ابراہیم کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے، ہم نے ابراہیم کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے، جن کی نگاہوں میں تاریخ ہے ان پر بولنا واجب ہے، ہم نے ابراہیم کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے، ابھی اسے آرام کرنے دے، جب ہمارا ایک نمائندہ کوفے کی سرزمین پر اٹھے گا اور وہ یا لسارات الحسین کی صدا بلند کرے گا تو ابراہیم کو حکم ہوگا گھر سے نکل مختار کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اچھا مولا جاؤ میرے بلال کو بلا کے لاؤ۔ اب ناچار مجبور مالک اشتر چلے، آہستہ سے غازی کے خیمے کا پردہ اٹھایا، غازی نے جیسے ہی دیکھا کہ مالک اشتر آئے ہیں فوراً بتایا کہ دیکھو ہمارے گھر کی تہذیب کیا ہے، کہ چچا مالک سلام، چچا مالک سلام، بتایا ہمارے گھر کا دستور یہ ہے کہ جب بزرگ ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اسے چچا کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ مالک بھی جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور یہ کون ہے۔ مالک نے فوراً سر جھکایا اور کہا شہزادے آپ پر بھی میرا سلام ہو، امیر کائنات نے طلب فرمایا ہے۔ اب جو اس جملے کو سمجھ گیا تو اسے میرا سلام۔ مالک اشتر نے کہا کہ آپ کو مالک کائنات نے طلب فرمایا ہے، میدان کارزار ہے، صفین کا معرکہ ہے، رات و دن جنگ ہو رہی ہے، صفین کا معرکہ ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی مالک اشتر نے کہا غازی کی سماعت سے ٹکرایا، غازی نے اس جملے کو سنا تو جوش کے ساتھ مسند سے اٹھے اور اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ایک ہاتھ سے خود۔ میدان کارزار ہے،
امیر ممکنات نے طلب کیا ہے اپنے خیمے میں غازی کو، ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ایک ہاتھ سے خود، اور اٹھانے کے بعد دوڑتے ہوئے امیر ممکنات کے خیمے کی طرف چلے، دوڑتے ہوئے امیر ممکنات کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں خود۔ اس منظر کو یاد رکھیے گا، علی کا لال جا رہا ہے، علی ہی سمجھیں گے کس مقصد کے تحت آیا ہے، صفین کا معرکہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں خود ہے، دوڑتے ہوئے امیر ممکنات کے خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے اپنے قدموں کو روکا، سانسوں کو ضبط کیا، قدموں کو روکا، سانسوں کو ضبط کیا، شانوں کو جھکایا، نظروں کو زمین میں بچھایا، آہستہ سے خیمے کے پردے کو اٹھایا اور کہا بابا سلام۔ کیوں کیا یہ؟ دوڑتے ہوئے چلے جاتے، باپ کا خیمہ تھا، کرنا نا، جب بھی باپ کے سامنے جاؤ تو اس انداز سے جاؤ، شانے جھکے ہونا چاہیے، نظریں بچھی ہونا چاہیے۔ بتایا کہ والد کے سامنے جانے کا سلیقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جوان ہو گئے، لمبے چوڑے ہو گئے، جم جانے لگے، صحت بنا لی، تندرستی آ گئی تو اب باپ کے سامنے بھی اکڑ کے چل رہے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، باپ کے سامنے بھی اکڑ کے چل رہے ہیں، بڑے لہیم و شہیم ہو گئے، باپ سے قد جو ہے وہ 1 انچ اوپر چلا گیا تو اب اکڑ رہے ہیں، ابا کو ابا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سوچئے آپ 25 سال کے ہو گئے، آپ اب ابا کو ابا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی اماں نے 25 سال پہلے آپ کے ابا کو آپ کا ابا نہیں سمجھا ہوتا تو آج سر اٹھانے لائق نہ بچتے۔ بڑا ہی قیمتی جملہ کہا تھا میں، غور کرنے کی بات ہے۔ ماں یقین کا نام ہے، باپ اعتبار کا نام ہے۔ اماں پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ابا ہیں تو مانا کہ یہ ابا ہیں، اگر اماں نہ بتاتی تو زندگی بھر سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ بہت توجہ۔ تو اس لیے باپ کے سامنے کبھی اکڑ کے، چوڑے ہو کے، ان کے سامنے جھکے رہو، ساری کائنات کے سامنے سر اٹھا رہے گا۔ باپ کے سامنے جھکے رہو، دنیا کے سامنے سر اٹھا رہے گا، کیونکہ یہی کہا جائے گا بڑا احترام کرتا ہے اپنے باپ کا۔ لوگ صرف اس لیے عزت کریں گے کہ باپ کا احترام کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الغرض تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امیر ممکنات نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں خود ہے میرے بیٹے کے، سمجھ گئے کس مقصد کے تحت آیا ہے، کس جذبے کے تحت آیا ہے۔ فوراً سوال امیر المومنین کا ہے، جواب غازی کا ہے، مرضی آپ کی، جیسے چاہیں سنیں، اس میں شباب واسطی کی کوئی خطابت نہیں۔ سوال امیر المومنین کا، جواب غازی کا۔ امیر المومنین مسند پر تشریف فرما تھے، جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد مسند سے اٹھتے ہوئے امامت نے قعود سے قیام کی منزل میں آتے ہوئے عصمت سے ایک سوال کیا، یا یوں کہوں کہ قعود سے قیام کی منزل میں آتے آتے امامت نے شجاعت سے ایک سوال کیا، شجاعت سے ایک سوال کیا۔ میرے لال، وہ منظر دیکھنے کے بعد، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں خود، یہ منظر دیکھنے کے بعد امامت نے شجاعت سے سوال کیا، میرے لال کیا میدان جنگ میں جانا چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو؟ اب چونکہ ابھی تک سر جھکا ہوا تھا، نظریں بچھی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی شجاعت کی بات آئی، رگ حمیت پھڑکی، سر اٹھایا، بابا کے چہرے پر نگاہیں ڈالی، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں اور ایک انگڑائی لی، اور غازی فرماتے ہیں بابا کیا مجاہد سے پوچھا جاتا ہے؟ بابا کیا مجاہد سے پوچھا جاتا ہے؟ بابا ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں دیکھیے کیسے تڑپ رہی ہیں، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں میدان جنگ میں جانا نصیب ہو، اور آپ نے مالک اشتر کو بھیج کے ہمیں خیمے تک بلا لیا، تو ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ اب ہم معرکہ صفین میں جائیں گے، اب ہمیں میدان میں جانا ہے۔
اچھا میرے لال، یہ جذبہ، یہ جوش، یہ جنون، یہ احساس، ٹھیک ہے میرے لال، اب میدان جنگ میں تم ہی جاؤ گے، ٹھیک ہے بابا، تو خدا حافظ۔ کہا ٹھہرو میری جان عباس، ذرا ٹھہرو۔ کہا بابا اب کیا ہوا؟ اب تو اجازت بھی آپ نے دے دی، اب جانے دیجئے۔ کہا ایک شرط ہے آج میدان میں جانے کی۔ کہا بابا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میدان میں تو تم جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میدان میں جانے کے بعد کسی کو یہ نہ پتہ چلے، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ آنے والا علی ہے یا ابن علی، حیدر ہے یا ابن حیدر، حیدر ہے یا ابن حیدر۔ میرے لال آج تمہیں میدان میں علی بن کے جانا ہے، میرے لال آج تمہیں میدان میں علی بن کے جانا ہے۔ جیسے ہی غازی نے یہ سنا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لال آج تمہیں میدان میں علی بن کے جانا ہے، آج تمہیں میدان میں علی بن کے جانا ہے، تو اپنے بابا کے چہرے پہ نگاہیں ڈال کے غازی فرماتے ہیں کہ مشیت اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہم علی بن جائیں تو لیجئے ہم علی ہو گئے۔ مشیت اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہم علی ہو جائیں تو لیجئے ہم علی ہو گئے۔ بابا اب ہمیں جانے دیجئے۔ کہ میرے لال ایسے نہیں، ذرا دوش پہ میری عبا ڈال لو، سر پہ میری دستار رکھ لو، کمر میں میری تلوار حمائل کر لو، میرے رہبار پہ سوار ہو جاؤ۔ دستار علی کی غازی کے سر پہ، تلوار علی کی غازی کی کمر میں، رہبار علی کا، اس پر غازی سوار۔ میرے لال اب چہرے پہ نقاب ڈال لے۔ کہ بابا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں اور نقاب ڈالنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے لال ایسا لگ رہا ہے یہ جو میرا لباس تو نے زیبتن کیا ہے تیرے ہی لیے بنا تھا، یہ جو میرا لباس تو نے زیبتن کیا ہے نا، ایسا لگتا ہے یہ تیرے ہی لیے بنا تھا۔ 60 سال کے علی کا لباس 13 برس کے عباس نے پہنا، نہ چھوٹا ہوا نہ بڑا ہوا، غازی کے جسم پر ایک دم بالکل برابر، غازی کے جسم پر ایک دم بالکل برابر، نہ چھوٹا نہ بڑا، 60 سال کے علی کا لباس 13 برس کے غازی نے پہن کے بتایا کہ دیکھو میں علی کی پرچھائی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ میں علی کا عکس ہوں، میں عباس ہوں۔ لباس زیبتن کیا؟ کہا میرے لال اب مجھے دیکھنے دے چہرہ۔ کہ بابا روز تو دیکھتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کہ میرے لال میرا لباس پہنا ہے نا، میرا لباس پہنا ہے نا، اس لیے چند لمحہ مجھے دیکھ لینے دے۔ کہ بابا اتنی غور سے آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہ تیرا باپ آج دیکھ یہ رہا ہے کہ 13 برس میں تیرا باپ دکھتا کیسا تھا۔ 13 برس میں تیرا بابا دکھتا کیسا تھا۔ میں ختم کر دوں بیان کو؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم میں غازی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی جوش آتا ہے۔ ذکر سننے کے بعد اگر جوش نہ آئے تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اس انداز سے صلوات پڑھیے کہ لگے کہ ہاں غازی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ میں دیکھ یہ رہا ہوں میرے لال کہ 13 برس میں میں دکھتا کیسا تھا، کیونکہ میرا لباس پہنا ہے آج تو میں تجھے آئینہ بنا کے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بابا تو کیا دیکھتے رہیں گے؟ کہا نہیں بس چند لمحے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے لال، تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی میدان میں تو جاؤ، لیکن چہرے پہ نقاب ڈال لو۔ کہا بابا چہرے پہ نقاب کیوں ڈال لوں؟ کہا جس لشکر بد میں جا رہے ہو نا بہت بد نظر رہتے ہیں، جس لشکر بد میں جا رہے ہو بہت بد نظر رہتے ہیں، کسی بد نظرے کی نظر بد نہ لگ جائے، کسی بد نظرے کی نظر بد نہ لگ جائے۔ کہ بابا تو کیا چہرے پہ نقاب پڑی رہے گی؟ کہ نہیں، جب حسن کا صدقہ اتار دو گے تو نقاب الٹنے کے لیے کہوں گا تو پلٹ دینا، تو نقاب پلٹنے کے لیے کہوں گا تو الٹ دینا۔ اچھا بابا تو اب خدا حافظ،
چہرے پہ نقاب ڈالی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے، آواز دی حل من مبارز، حل من مبارز، حل من مبارز۔ شام کے لشکر سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 پہلوان یکے بعد دیگرے آتے رہے، یا یوں کہوں ترتیب موالات کے ساتھ، ترتیب و موالات کے ساتھ 70 پہلوان شام کے لشکر سے نکلے، بس نکلے، یہاں تک آئے، بس یہیں تک آئے۔ غازی نے نہ ایک قدم گھوڑے کا آگے بڑھایا نہ پیچھے ہٹایا، سب کو وہاں پہنچایا جہاں انہیں جانا تھا، جہاں انہیں جانا تھا وہاں پہنچایا، نہ ایک قدم آگے بڑھایا نہ ایک قدم گھوڑے کا پیچھے ہٹایا۔ 70 پہلوانوں کو شام کے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے 140 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شام کے لشکر میں آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ علی لگ رہے ہیں، علی لگ رہے ہیں، علی لگ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ کان میں ایک دوسرے کے۔ اب جب 70 مارے گئے تو حاکم شام اپنے خیمے سے نکلا اور ایک خیمے کے در تک آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے ابن شاسا خیمے سے نکل۔ ابن شاسا ایک لمبا چوڑا پہلوان تھا، بڑا ہی لہیم و شہیم، بہت ہی ناز تھا شامیوں کو اس پر۔ وہ نکلا خیمے سے۔ کیا بات ہے حاکم؟ کہ وہ تجھے میدان میں ایک نقاب پوش جوان نظر آ رہا ہے؟ اس نے دیکھا، ہاں دکھ تو رہا ہے۔ کہ جا اسے قتل کر کے آ، جا اسے قتل کر کے آ۔ اس نے کہا اس تنہا کے مقابلے پہ تنہا جاؤں؟ میری توہین ہے، میں 10,000 پہلوانوں سے تنہا لڑتا ہوں۔ ابن شاسا کہتا ہے میں 10,000 پہلوانوں سے تنہا لڑتا ہوں، تنہا کے مقابلے پہ جانا میری توہین ہے۔ اگر پورا علی کا کوئی لشکر حملہ کرے، 1000 2000 5000 10,000 کی ٹکڑی آئے علی کی، تو مجھے زحمت دینا، ابھی نہ بھیج مجھے، میری توہین ہے۔ حاکم شام نے کہا دیکھ میرے 70 آدمی مار دیے اس نے، اب اور نقصان برداشت نہیں کروں گا، اس لیے جا اور جا کے اس کا کام تمام کر دے۔ اس نے کہا اگر تیرا اصرار ہے تو میرے 7 بیٹے ہیں، کسی ایک کو بھیجوں گا، وہ جا کے اس کا کام تمام کر دے گا۔ ہر ایک بیٹا 1000 سے تنہا لڑتا ہے۔ حاکم شام نے کہا تیری مرضی، بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہے تو بیٹے کو بھیج۔ حاکم شام سے کہتا ہے بتا کون سے بیٹے کو بھیجوں؟ کہ جس کو تو پہلے بھیجنا چاہتا ہے اسے بھیج دے، مرضی تیری ہے، بیٹے تیرے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتا ہے۔ اب اس نے سب سے چھوٹے کو بھیجا، پھر اس سے بڑے 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 کو بھیجا، پھر سب سے بڑے کو بھیجا، بس بھیجتا رہا۔ یا یوں کہوں کہ اس نے یہاں سے بھیجے 7 غازی نے لیے ہاتھوں ہاتھ، اس نے یہاں سے بھیجے 7 غازی نے لیے ہاتھوں ہاتھ۔ اب جب 7 اور ہاتھوں ہاتھ، تو اب یہ پریشان ہوا کہ 7 بیٹے۔ میں کہوں گا یہ بتا شاہ صاحب کیسا باپ ہے تو؟ دیکھ رہا ہے بیٹے مارے جا رہے ہیں، چھوٹا مارا گیا تھا 6 بچا لیتا، اس سے بڑا مارا گیا 5 بچا لیتا، اس سے بڑا مارا گیا 4 بچا لیتا۔ ارے سب سے بڑے سے چھوٹا مارا گیا تو 1 تو بچا لیتا، تیرا چراغ پٹ نہ ہوتا۔ تیری نسل بچ جاتی۔ اے شاہ صاحب کچھ دال میں تو کالا نہیں ہے، کچھ دال میں تو کالا نہیں ہے۔ اے شاہ صاحب بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا، زور سے سن لیجئے گا۔ اے شاہ صاحب تیرے ہی ہیں، چندے کے تو نہیں، کیونکہ چندے ہی کی چیزیں اتنے ہڑلے دھڑلے سے خرچ کی جاتی ہیں۔ ہوتا ہے نا ہر جگہ پروگرام ہوتے ہیں، جب چندہ کیا جاتا ہے اکٹھا ہوتا ہے تو 1 کی جگہ 2 خرچ ہو جائیں، کاپی میں ہی تو لکھنا ہے، 2 ہو گئے،
اور جب اپنی جیب پہ پڑتی ہے تو سوچتے ہیں ایک کی جگہ 12 خرچ ہوں. بچانا چاہتے ہیں کیونکہ اپنی جیب کا معاملہ ہے. چندے کا معاملہ ہے تو ایک کی جگہ 2 کاپی ہی تو فل کرنا. تو اے شاہ صاحب تیرے ہی چندے کے تو نہیں, اتنے ہڑلے دھڑلے سے جس طرح سے تو بیٹے خرچ کر رہا ہے, چندے کی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں, یا یوں کہوں کہ ارے ان کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے وہ چندے ہی کا ہوتا ہے. ان کے مقابلے پہ جانے ہی کا مطلب ہے کہ چندے کا ہے. اب شاہ نے اپنے آپ کو لوہے میں غرق کیا, اور غرق کرنے کے بعد چلا, میدان میں پہنچا, اور جانے کے بعد کہتا ہے تو نے میرے 7 بیٹے مار دیے. غازی نے فرمایا 7 کی بات کرتا ہے, 700 ہوتے, 7000 ہوتے, 7 لاکھ ہوتے, 70 لاکھ ہوتے, نہ ایک قدم گھوڑے کا آگے بڑھاتا, نہ ایک قدم پیچھے ہٹاتا, یہیں کھڑے کھڑے قیامت تک آتے رہتے, قیامت تک آتے رہتے, یہیں کھڑے کھڑے سب کو تہے تیغ کر دیتا. اور جب حشر برپا ہوتا اور مقتولین کی تعداد گنی جاتی تو ساری دنیا کے ہاتھوں سے قتل کیے ہوئے ایک طرف ہوتے, غازی کی شمشیر سے قتل کیے ہوئے ایک طرف. جیسے ہی شاہ نے یہ سنا کہ کہا 70 لاکھ قیامت تک آتے رہتے اور یہیں کھڑے کھڑے تہے تیغ کر دیتا, تو فوراً شاہ کہتا ہے بڑا غرور ہے اپنے اوپر ہے نقاب پوش تجھے. تو غازی فرماتے ہیں غرور کم ظرف کرتے ہیں وہ بدبخت, خاموش بدبخت, غرور کم ظرف کرتے ہیں. ہم بنی ہاشم فخر کرتے ہیں, ہم بنی ہاشم فخر کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا نام کیا ہے؟ کہ نام وام کی باتیں چھوڑ, جس کام سے آیا ہے وہ کام کر, اپنا حصہ لے اور چلتا بن. جس کام سے آیا ہے وہ کام کر, اپنا حصہ لے اور چلتا بن. اب شاہ کہتا ہے نہ نام بتاتا ہے, اچھا چہرہ دکھا دے. کہ بابا نے فرمایا ہے نقاب پڑی رہنا ہے, نقاب ابھی نہیں الٹی جائے گی. تو عجیب شخص ہے, نہ نام بتاتا ہے نہ چہرہ دکھاتا ہے, میرا نام شاہ ہے. تو غازی نے کہا ہم نے تجھ سے پوچھا کب, ہم نے تجھ سے پوچھا کب. اس نے کہا میں 10,000 سے تنہا لڑتا ہوں. کہ لڑتا ہوگا, آج تو تنہا سے تنہا لڑکے دکھا, آج تو تنہا سے تنہا لڑکے دکھا. وہ رہا ہوگا روباہوں کا لشکر, آج تیرے مد مقابل اسد کبریا کا شیر ہے, آج تیرے مد مقابل اسد کبریا کا شیر ہے. آ تو اس سے تنہا لڑکے دکھا. کیا میرا نام سن کے ڈر نہیں لگا؟ غازی سے کہہ رہا ہے میرا نام سن کے ڈر نہیں لگا. غازی فرماتے ہیں ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے, ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے, اس لیے ڈر کے ہمارے قریب نہیں آتا. عجیب شخص ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. 2-3 جملے اور باب فضائل کے قبیل کے, اس کے بعد گفتگو تمام ہے, بس سمیٹ لوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو وہ کہتا ہے, غازی فرماتے ہیں ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے. کہتا ہے عجیب شخص ہے, عجیب شخص ہے. میں جو بھی سوال کرتا ہوں مجھے لاجواب کر دیتا ہے. عجیب نقاب پوش ہے, میں جو بھی سوال کرتا ہوں مجھے لاجواب کر دیتا ہے. غازی نے فرمایا ہم ہیں ہی لاجواب, ہم ہیں ہی لاجواب. اور سن شاہ
اگر تو نام پوچھ ہی رہا ہے تو سن، میدان جنگ میں مجاہد کا نام تلوار ہوتا ہے. میدان جنگ میں مجاہد کا نام تلوار ہوتا ہے. اب شاہ صاحب کہتا ہے اچھا تو حملہ کر. مولا فرماتے ہیں تو نے کہا نا 10,000 سے لڑتا ہے، یہ لے تلوار ہم نے نیام میں رکھی. 10,000 سے لڑتا ہے نا، یہ لے تلوار ہم نے نیام میں رکھی. تجھے موقع دیا، تجھے مہلت دی، تجھے فرصت دی، تو حملہ کر، اور جب تک تو حملہ کرتا رہے گا وعدہ کرتے ہیں نیام سے تلوار نہیں نکالیں گے. نیام سے تلوار نہیں نکالیں گے. بڑا زوم ہے نا تجھے اپنے اوپر. 10,000 سے 10,000 سے 10,000 سے لے تنہا سے تنہا. اب اس نے کہا کہ جوان نقاب پوش، میرا حملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچتا نہیں ہے کوئی. تو غازی فرماتے ہیں دیکھ ہم تجھے موقع دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تجھ سے پہلے والوں کو دی نہیں تھی ہم نے. اتنا وقت ہے نہیں، ہم بہت جلدی میں ہیں. اتنا وقت ہے نہیں، بہت جلدی میں ہیں، اس لیے جلدی سے حملہ کر. کہا نقاب پوش تو حملہ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ سن، اس لیے ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا دستور ہے ایک بار ایک بار. ایک بار ایک بار. ایک سلوات مل جل کے ارشاد کہ اچھا یہ لے ہم نے تلوار نیام میں. اب جو شاہ صاحب نے حملہ کیا تو تلوار چلتی ہے، خالی وار نکل جاتا ہے. نیزہ چلایا، خالی نکل گیا. گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دور تک گیا، ترکش میں تیر جوڑے، سنسنا کے گر گئے. تبر چلائی، کچھ نہ ہو سکا. جب پسینے میں ڈوبنے لگا، شرابور ہو گیا، چور چور ہو گیا تھک کے، تو قریب آیا. جملہ دشمن کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے. آخری آدمی تک توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، صفحہ دل پہ تحریر کیجئے گا. دشمن کا جملہ ہے لیکن بڑا ہی قیمتی ہے. پسینہ اپنے ہاتھوں سے پوچھتا ہوا چور چور ہو کے غازی کے قریب آیا، اور غازی کے قریب آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص مجھے اتنا بتا دے، تو اسی دنیا کا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ تو اسی دنیا کا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ دشمن سمجھ گیا یہ یہاں کے نہیں ہیں. دشمن سمجھ گیا یہ یہاں کے نہیں ہیں. خدا نے انہیں اپنے تقرب کے لیے بنایا تھا، وہ تو انہوں نے ہم ایسوں پر احسان کیا جو زمین کا انتخاب کیا، ورنہ یہ تو وہاں کے لیے بنے تھے. اور ہم ایسے نالائق نکلے کہ انہیں اپنے جیسا سمجھ بیٹھے. ایک سلوات پڑھیں مل جل کے. اب جب وہ تھک کے چور ہو گیا اور کوئی حملہ اس کا کارگر نہ ہوا، وار کوئی کارگر نہ ہو سکا، تو اب غازی نے نیام سے تلوار نکالی. اب جو نیام سے تلوار نکلی، شاہ صاحب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں. چمک لگی تلوار کی اس کی آنکھوں پر. شاہ صاحب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں، چوندھیا گئیں آنکھیں، چوندھیا گئیں آنکھیں اس کی. پلک جھپکنے لگے، کھول نہیں پا رہا ہے صحیح سے آنکھیں. ایسی تیز روشنی نکل رہی ہے تلوار سے. یا یوں کہوں کہ لوگوں نے نگاہوں کا اور چہروں کا تیج دیکھا ہوگا، لیکن شاہ صاحب نے تلوار کا تیج دیکھا. ہائے ہائے ہائے. اتنے آہستہ سے سننے کا جملہ تھا نہیں، جتنے آہستہ سے سنا ہے تھا نہیں. انصاف نہیں کیا. شاہ صاحب نے اس دن تلوار کا تیج دیکھا جو غازی کے ہاتھ میں تھی. آخر کیوں نہ ہوتا غازی کی کلائی میں علی اپنی قوتوں کے ساتھ رہتا ہے. غازی کی کلائی میں علی اپنی قوتوں کے ساتھ رہتا ہے. کیوں نہ ہوتا. اب جب تلوار نکلی تو کہا شاہ صاحب سنبھل.
بیدار، ہوشیار، خبردار۔ مولا کیوں خبردار کر رہے ہیں اسے، کیوں ہوشیار کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو کبھی پیچھے سے آ کے حملہ کرتا تھا، کبھی دائیں جانب سے حملہ کرتا تھا، کبھی بائیں جانب سے حملہ کرتا تھا، کبھی بازو پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی سر پہ حملہ کرنے کی، کبھی پشت پہ حملہ کرنے کی۔ یہ تو سوچتا تھا کہ نظر بچے اور میں حملہ کروں، لیکن آپ اسے بیدار بھی کر رہے ہیں، ہوشیار بھی کر رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں۔ عجب نہیں غازی آواز دیں کہ ہم بنی ہاشم ہیں، ہم کسی کو غفلت میں نہیں مارتے، ہم کسی کو غفلت میں نہیں مارتے۔ ہمارا دستور ہے کہ ہم پہلے بیدار کرتے ہیں، پھر خبردار کرتے ہیں، پھر ہوشیار کرتے ہیں۔ اگر 3 مرحلوں میں سمجھ میں نہ آئے تو پھر وار۔ شاہ سنبھل، ہوشیار، بیدار، خبردار کہ اب وارے پسرے حیدر کرار ہوتا ہے۔ اب جو تلوار چلی، شاہ کا سر کٹا، شاہ 2 حصوں میں ہو کے زمین پر گرا۔ شام کے لشکر میں شور اٹھا، حاذا علی، حاذا علی، حاذا علی، حاذا علی، حاذا علی، حاذا علی۔ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں۔ آیا نکل کے خیمے سے عیاروں کا، مکاروں کا سردار، جو اس کا وزیر تھا، جو امیر ایک لشکر لے کر کے آیا تھا۔ اس نے آ کے کہا دیکھ پتا کر یہ میدان میں آنے والا کون ہے، علی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہ پتا کیسے کیا جائے؟ کہ 90,000 ابھی باقی بچے ہیں، اگر 90,000 مل کے اس پر حملہ کریں، اگر یہ اپنا قدم پیچھے ہٹائے تو آنے والا کوئی اور، جگہ پہ رہ جائے تو حیدر کرار، اگر قدم پیچھے ہٹائے تو کوئی اور، جگہ پہ کھڑا رہے تو حیدر کرار، جگہ پہ کھڑا رہے تو حیدر کرار۔ یہ اس نے پہچان بتائی کہ جو کرنا ہے جلدی کر، نہیں تو یہ لشکر تیار ہے اپنے بزرگوں کی دیرینہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ لشکر تیار ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ 3 حصوں میں لشکر کو بانٹا گیا، 30 30 30، اور 3 جانب سے حکم دیا گیا اس لشکر کو حملہ کرنے کے لیے کہ ایک ساتھ 3 جانب سے حملہ کرو۔ اگر علی ہوئے تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، لشکر کو بتایا گیا، لشکر کو بتایا گیا علی ہوئے تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، کوئی اور ہوا تو پیچھے ہٹے گا۔ حاکم شام کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے، علی پیچھے کیوں نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ کیوں کھڑے رہیں گے؟ کہا جانتا نہیں ہے تو یہ تو 90,000 ہیں، اگر ساری دنیا بھی مل کر علی پر حملہ آور ہو جائے تو علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے، علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ کہا ہٹائیں گے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں ہٹائیں گے کہ ان کے سینے میں ابو طالب کا دل دھڑکتا ہے۔ ان کے سینے میں ابو طالب کا دل دھڑکتا ہے۔ قدم پیچھے۔ اب 3 طرف سے اس 90,000 کے لشکر نے حملہ کیا غازی پر۔ غازی میدان میں ہے، امیر المومنین ٹیلے پر کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کی۔ اتنے سارے پہلوان مار دیے، اس میں شاہ صاحب بھی ہے، اس کے 7 بیٹے بھی ہیں، 70 سورما بھی ہیں۔ ایک بار بھی امیر المومنین نے نہیں فرمایا آفرین، شاباش، زندہ باد، پائندہ باد، سلامت رہو، مرحبا، خوشباش، کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی سے بیٹے کی جنگ دیکھتے رہے۔ لیکن جیسے ہی 90,000 کا لشکر آیا، باپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ اگر بیٹا مصیبت میں آئے تو وہ اپنے بیٹے کی پشت پناہی کرے۔ امیر المومنین کو ٹیلے سے اترنا چاہیے تھا، غازی کی رکاب میں آ کے کھڑے ہوتے، پشت پہ ہاتھ رکھتے، میرے لال تیرا باپ تیرے ساتھ ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، علی جیسا باپ جو مرد میدان ہو، جو غازی ہو، جو شجاع و دلیر ہو، جس کے قصیدے اب یہ دشمن پڑھ رہے ہیں کہ قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا۔ انہیں چاہیے تھا کہ آتے، غازی کے رکاب میں آ کے کھڑے ہوتے اور کہتے میرے لال تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، میرے لال۔
لیکن ایسا کچھ نہیں کیا امیر ممکنات نے. ٹیلے کی بلندی سے کھڑے ہو کے, یاد رکھیے گا جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا, الولد سر لابی, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. امیر المومنین نے ٹیلے کی بلندی سے کہا الولد سر لابی, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے, اور باواز بلند کہا میرے لال حق پسری ادا کر دینا. حق پسری ادا کر دینا. جیسے ہی غازی نے سر اٹھایا, ٹیلے کی جانب دیکھا, اچھا بابا آپ ہماری جنگ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی فنکار موجود نہیں ہے جو ہمارے فن کی تعریف کرے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے ہم فن نہیں دکھا رہے تھے. کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے ہم فن نہیں دکھا رہے تھے. فن دکھانے کا لطف ہی جب آتا ہے کہ جب کوئی فن کو سمجھنے والا استاد فن موجود ہو. سنت میں کلام کہنے کا مزہ جب ہے سنانے کا, کہ جب کوئی استاد بیٹھا ہو جو سنتکار ہو, وہ سمجھنے والا ہو, اسے پتا چلے کہ سنت اشارہ ہے, سنت کنایا ہے, استعارہ کہاں پر ہے, مراد النظیر کہاں ہے نا. یہ پتا چلے گا اس وقت کہ جب کہیں کوئی استاد بیٹھا ہو, فن کا جاننے والا بیٹھا ہو, وہ سمجھے گا فن کا بابا اب فنکار دیکھ رہا ہے, اب دکھائیں گے فن کسے کہتے ہیں, جنگ کسے کہتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے بہادر کی جنگ, کائنات کا سب سے بڑا سورما دیکھ رہا ہے, اب دکھائیں گے ہم جنگ. کہ میرے لال حق پہ سری ادا کر دینا. غازی نے دیکھا تین جانب سے لشکر آ رہا ہے, بس دو فقرے اور گفتگو تمام. لشکر آ رہا ہے تین جانب سے, 30,000 ادھر سے, 30,000 ادھر سے, 30,000 ادھر سے. انہیں بتایا کیا تھا, علی اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. یہ 90,000 کو بتایا گیا ہے, یہ بتا کے بھیجا گیا ہے. ان کے ذہن میں ہے علی اپنی جگہ, ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہے ہم حملہ کر رہے ہیں, یہ اگر علی ہیں تو اپنی جگہ پر. لیکن غازی نے جب یہ دیکھا کہ 90,000 کا لشکر تین جانب سے میری طرف حملہ آور ہے, تو غازی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی. اب منظر دیکھنا, غازی نے گھوڑے کو ایڑ دی, اور ایڑ دینے کے بعد اپنے گھوڑے کو اس انداز سے دوڑانا شروع کیا. اس انداز میں گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. ہر 30,000 کی ٹکڑی یہ سمجھ رہی تھی غازی ہماری طرف آ رہا, کہ ہم سے تو کہا گیا تھا اپنی جگہ رہیں گے, یہ تو ہماری طرف چلے آ رہے ہیں. یہ تو آج علی نے اپنا دستور بدل دیا. اب انہوں نے کیا کیا, جب انہوں نے اپنا دستور بدلا بقول ان کے, تو انہوں نے اپنے پرانے دستور پہ عمل کیا. کہا آپ بدلیے اپنا دستور, ہم نہیں بدلیں گے. صلوات بر محمد. ہم اپنا دستور نہیں بدلیں گے, آپ بدلیے دستور. ہر کسی کو اجل اپنے سر پہ نظر آنے لگی. اب ایک دوسرے کو کوہنی مار مار کے کہتے ہیں ذرا تیز بھاگو علی آئے, ذرا تیز بھاگو علی آئے, ذرا تیز بھاگو علی آئے. اب جب یہ بھاگنے لگے, غازی نے گھوڑے کو روکا, اور روکنے کے بعد کہا بھاگ رہے ہو شامیوں تو بھاگ جاؤ, کیونکہ ہمارے بابا نے فرمایا ہے اگر کوئی بھاگے تو پیچھا نہ کرنا, آئے تو چھوڑنا نہیں. بھاگے تو چھیڑنا نہیں, آئے تو چھوڑنا نہیں. جاؤ بھاگ جاؤ شامیوں. شامی بھاگنے لگے. غازی نے ٹیلے کی طرف دیکھا, امیر المومنین نے فرمایا شاباش میرے لال, زندہ رہو, سلامت رہو, خوش رہو میرے لال, مرحبا.
کہ بابا اب کیوں مرحبا، کہ 78 مارے 90,000 بھگائے. 78 مارے 90,000 بھگائے، اور خاموشی سے نہیں بھگائے بلکہ علی علی کروایا. ہر کسی کی زبان پہ میرے لال مرحبا، تو نے تو دشمن سے بھی علی علی کروا لیا، تو نے تو دشمن سے بھی علی علی کروا لیا. اب جو بھاگتے ہوئے لشکر نے آواز سنی علی کی کہیں اور سے آ رہی ہے، تو پھر ٹھہرا لشکر، پھر اپنے رخوں کو گھمایا. اب جو دیکھا تو ٹیلے پر علی ہیں اور گھوڑے پر نقاب پوش. امیر المومنین نے فرمایا میرے لال اب نقاب الٹ دے. کہ بابا نقاب کیوں اب الٹوں؟ کہ 78 کو مارا نا، 90,000 کو بھگایا نا. ہاں بابا. کہا حسن کا صدقہ اتر گیا، حسن کا صدقہ اتر گیا. کہ بابا نقاب الٹ دوں؟ کہاں. کہا اب یہ جو بچے ہیں یہ نظر تو نہیں ماریں گے، اب یہ جو بچے ہیں یہ نظر تو نہیں ماریں گے. تو مولا فرماتے ہیں میرے لال اب یہ کیا نظر ماریں گے، یہ تو خود نظر مارے ہیں. اب یہ کیا نظر ماریں گے، یہ تو خود نظر ماریں گے. غازی غیظ سے دیکھ لے تو یہ نظروں ہی سے مارے جائیں گے، یہ تو نظروں ہی سے مارے جائیں گے. اب جو غازی نے چہرے سے نقاب الٹی تو لشکر میں ایک شور اٹھا، حاذا علی حاذا علی. کچھ کہنے لگے ذالک علی، وہ علی ہے، یہ علی ہے، وہ علی ہے، کہ یہ علی ہے. ایک آیا اس نے کہا دیکھو لڑو نہیں، آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے. دشمن ہے، اسے معلوم ہے آپس میں لڑنا اچھی بات، دشمن ہے علی کا، لیکن یہ جانتا ہے آپس میں لڑنا. لیکن پتہ نہیں علی کے چاہنے والوں کو کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا شیوا یہی بنایا ہے، آپس ہی میں دست و گریباں رہنا ہے، آپس ہی میں. دشمن سمجھ گیا کہ آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے. کہ یہ کہتا ہے ٹیلے پر علی ہیں، یہ کہتا ہے گھوڑے پر علی ہیں. نے کہا دیکھو ٹیلے پر بھی علی ہے، گھوڑے پر بھی علی ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دو علی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ دو دو علی ہوں؟ اس نے کہا ممکن تو نہیں لیکن آج ہوا ہے. ممکن تو نہیں فلک پہ 2 چاند نظر آئیں، فلک پہ 2 سورج نظر آئیں، لیکن آج زمین پر 2 چاند نظر آ رہے ہیں، 2 علی نظر آ رہے ہیں، 2 علی نظر آ رہے ہیں. آج 2 علی زمین پر موجود ہیں، 2 علی زمین پر موجود ہیں. وہ ٹیلے والا بھی علی ہے، یہ جو گھوڑے کی پشت پہ ہے یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہ بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بابا علی ہے، یہ بیٹا علی ہے، وہ بڑا علی ہے، یہ چھوٹا علی ہے. ایک شامی کہتا ہے ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں 2 علی ہیں. ہم ایک علی سے پریشان تھے. آخری جملہ گفتگو تمام. ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں 2 علی ہیں. غازی کی سماعت سے جیسے ہی وہ آواز ٹکرائی، غازی نے غیظ بھری نگاہ اس لشکر پہ دوڑائی. غازی کی سماعت سے جیسے ہی وہ آواز ٹکرائی، غازی نے غیظ بھری نگاہ اس لشکر پر دوڑائی، اور لشکر پر نگاہ دوڑانے کے بعد کہا تم 2 کی بات کر رہے ہو، 11 اور خیموں میں بیٹھے، کہو تو انہیں بھی بلائے. دیکھیں وقت بہت ہو گیا، بس گفتگو تمام کروں. 1 گھنٹہ 5 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہوگا. کہ 11 اور خیموں میں بیٹھے، کہو تو انہیں بھی
بلائیں۔ امیر المومنین سب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے یہ میدان؟ علی تو ٹیلے پر ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ میرا لال عباس ہے، یہ ہے غازی ابوالفضل عباس۔ ہاں، ایسا بہادر، ایسا دلیر، ایسا سورما، ایسا نبردآزما، لیکن اللہ اکبر، صفین کا معرکہ ختم ہوا۔ اسی صفین کے سفر میں ایک زمین پر امیر المومنین نے خیمے نصب کرائے۔ مالک اشتر کا دل دھڑکنے لگا، بے چین ہونے لگے مالک اشتر۔ امیر المومنین کے خیمے کی طرف آئے، دیکھا امیر المومنین خیمے کے باہر سر جھکائے ہوئے زمین پر بیٹھے۔ مالک کہتے مولا کیسی زمین ہے، رونے کا دل چاہتا ہے، دل بے چین ہے، جب سے یہاں خیمے لگائے دل میرے قابو میں نہیں۔ مولا کون سی سرزمین ہے یہ جہاں خیمے لگائے گئے؟ امیر المومنین نے سر اٹھایا تو مالک نے دیکھا ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، زمین بھیگ چکی ہے آنسوؤں سے جہاں امیر المومنین بیٹھے۔ مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہاں علی روئے نہ تو کیا کرے؟ کہ مولا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہ مالک یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے۔ مولا یہ کون سی زمین ہے؟ کیسے کربلا کہتے ہیں، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کہ مولا اس زمین کی کیا خاصیت ہے؟ کہ تم نے حسن کی جنگ دیکھی، تم نے حسین کی جنگ دیکھی، تم نے محمد حنفیہ کی جنگ دیکھی، تم نے عباس کی جنگ دیکھی، میرے لاڈلوں کی جنگ دیکھی، لیکن وہ میدان دوسرے تھے۔ لیکن ایک وقت آئے گا یہی کربلا کا میدان ہوگا، صحرائے کربلا تپتا ہوا صحرا، اللہ اکبر، اور حسن حسین ہوں گے، میرا لال عباس ہوگا، ایک چھوٹا سا قافلہ، اس میں ننھے ننھے بچے بھی ہوں گے، ننھی ننھی بچیاں بھی ہوں گی، ہاں ان پر ستم ڈھائے جائیں گے۔ عباس شانے کٹا کے اسی دریا کے کنارے سو جائے گا، حسین کا خشک گلا کاٹا جائے گا، علی 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے کو تیر سے چھلنی کیا جائے گا، 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مصائب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، صحابہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ہاں وہ وقت بھی آ گیا کہ جانثاروں نے جانیں قربان کر دی صحرائے کربلا میں، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اکبر کا سینہ چھد گیا، علی اکبر کے گلے میں، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، حسین کا خوش گلا کاٹ دیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے، زینب کی چادر چھینی گئی، کانوں سے سکینہ کے بالی چھینی گئی، سکینہ کی لبیں پھٹ گئیں، کرتے میں آگ لگی، خون جاری ہو گیا کانوں سے، سکینہ مقتل کی جانب دوڑی، بابا بڑی محبت سے بالیاں پہنائی تھی نا، لیجئے آج شمر نے انہیں چھین لیا، اللہ اکبر، میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی بابا، خون جاری ہے۔ ہاں سکینہ رات کے سناٹے میں مقتل کی جانب چلی گئی۔ خیام حسینی جب جل گئے نا تو جناب زینب نے بچوں کا شمار کرنا شروع کیا، بس 2 جملے مصائب کی اور گفتگو تمام۔ جناب زینب نے بچوں کا شمار کرنا شروع کیا، اس وقت جناب زینب نے دیکھا کہ ایک بچہ کم ہے، شانہ پکڑا ام کلثوم کا، بہن کلثوم
حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، لاڈلی سکینہ، عباس کی پیاری سکینہ، ہماری چہیتی سکینہ نظر نہیں آتی۔ حسین میرے حوالے اپنی امانت کر کے گئے تھے، ارے کیا جواب دوں گی میں حسین کو؟ چلو بہن سکینہ کو تلاش کرے۔ دونوں بہنیں رات کے سناٹے میں مقتل کی جانب چلی۔ ارے جب کشتہائے اہل بیت کے درمیان پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک لاش ہے کہ جس کا سر نہیں ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے، زینب آہستہ قدم رکھو، زینب آہستہ۔ ارے کون آواز دے رہا ہے کہ زینب اتنی غریب ہو گئی، اپنے بھیا کو نہیں پہچانا، کہ آہستہ قدم کیوں رکھوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی سکینہ روتے روتے میرے سینے پہ سوئی ہے۔ ہاں شہزادی آگے بڑھی، چند لمحوں کے بعد زینب کبریٰ نے سکینہ کو شانہ پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، سکینہ کی آنکھ کھلی۔ ارے میرے بابا کے سینے سے مجھے جدا نہ کرو، ارے مجھے تماچے نہ مارو، ارے مجھے تماچے۔ شہزادی نے فرمایا، اے سکینہ میں تیری پھوپھی زینب، ارے پھوپھی اماں میرا بابا کا سینہ تھا، کہ یہ بتا سکینہ تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ کیونکہ شناخت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو جسم پر لباس ہو تو پہچانا جائے گا کہ یہ لاش کس کی ہے، یا اس لاش پر سر موجود ہو۔ اے سکینہ سر ظالم کاٹ کے لے گئے، حسین کا لباس بھی لوٹ لیا، تو نے کیسے پہچانا؟ کہ میں مقتل کی جانب آئی، بابا بابا کہتی ہوئی چلی آ رہی تھی تو اسی سر بریدہ سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی سکینہ آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ اے پھوپھی اماں میں نے بابا سے وہ ظلم بتا دیے جو ہمارے اوپر ڈھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس عظیم ذکر کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، تاکہ وہ امام حسین کی عزاداری میں شریک ہو سکے۔ پروردگارہ ہماری آخری سانس ولایت امیر المومنین پر نکلے، اور ہماری دعاؤں میں خاص دعا ہمارے صاحب منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلاموں میں شمار ہو سکیں۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا نقی علی جان، مرحوم ابن علی محمد خان، مرزا احسن علی خان، مرحوم ابن کاظم علی خان، شہنشاہ بیگم و سلطنت آرا بنت محمد علی خان مرحوم، ناہید شہناز بنت احسن علی خان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔